جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر نصرت صاحب۔ میں کیا کروں، میں یہ بات کہہ کے تھک گیا ہوں کہ یہ پروگرام جس میں آپ بیٹھتے ہیں خبر نشر، یہ ایک کرنٹ افیئر کا پروگرام ہے، یہ مطلب ایک فلم کا سیٹ نہیں ہے کہ آپ آئیں گے ڈائلاگ ماریں گے اور نکل جائیں گے۔ ہچکاک کی طرح ضروری نہیں کہ سسپینس کریٹ کرنا ہے کہ کہانی کا یہ حصہ تو یہ سن لیجئے اور بقایا کہانی اور بقایا سٹوری اور بقایا کلائمیکس آپ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیے۔ یوں نہ کیا کیجئے نا، خبر ہوتی ہے تو پورے طریقے سے دیا کیجئے۔ یہ سسپینس میں یہ سمجھ گیا ہوں آپ کس طرف آپ کا اس وقت مفتری کافر جوانی جوش پر آئی ہوئی ہے۔ نہیں آپ کو فیض حمید صاحب کا بارے میں جو خبر آئی ہے اس کے ریفرنس بھائی اسی سے ریلیٹڈ میں دیکھیں نا، میرے پاس آپ نے جس طرح اس دن اس کو ڈسکرائب کیا، سسپینس چھوڑ دیا آپ نے ہر طرف۔ بھائی سیدھے طریقے سے آپ بتا دیتے، آج جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے کئی نکات اس پوائنٹ سے ملتے ہیں جو آپ نے یہاں بیٹھ کے ہو مولانا میرے پاس کلپ ہے اس کا، I have my clip, I have clip۔ اسد صاحب، اسد چودھری صاحب کلپ دکھائیں جی۔ شکریہ، میں دکھا دوں نا کہ آپ کہاں صرف اس سٹوری میں سسپینس ڈالنے کے لیے آپ یہ ایسا میں آپ کو ڈائسیکٹ کر دوں گا۔ چلیں سنائیں جی اسد صاحب۔ میں واقعتاً دیانتداری سے میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ 24 نومبر کی تاریخ کیوں دی گئی۔ کورٹ مارشل وغیرہ کے بارے میں گفتگو کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کا نتیجہ جلد سامنے آ جائے گا اور نومبر ختم ہونے سے پہلے آئے گا۔ نومبر ختم سے پہلے شاید میرا خیال ہے اس طرح کی بات کی تھی، یا یہ کہ میں نے کہا تھا کہ نومبر کے میں آ جائے گا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات آپ نے کہا تھا کہ اگلے ایک منتھ میں 30 دن میں۔ خیر، تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب آپ یہ پتہ چلائیں کہ جن دنوں یہ قید تنہائی وغیرہ کی بات تھی تو یہ کورٹ مارشل ہی کے سلسلے میں اڈیالہ جیل کے قیدی سے بھی کچھ سوال جواب ہوئے ہیں یا نہیں۔ کہ مجھے کچھ یہ بات پلازیبل نہیں لگ رہی، لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ یہ اسی سوال پر سوچتے ہوئے کہ یار وائی نومبر 24، انہوں نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا رکھی تھی بانی تحریک نے، عمران خان صاحب نے ان سے یہ کہا تھا کہ جی آپ مجھے تجویز دیں کہ کون سی تاریخ ہونی چاہیے۔ ان سب نے وہی جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ان کی اکثریت نے ان کو تجویز دی کہ جی 25 دسمبر کو کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا جی اگر 25 دسمبر، کیونکہ کچھ نے کہا جی اٹس ٹو ارلی، کہ وقت ہمیں ملنا چاہیے۔ مجھے میرے بتانے والوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کمیٹی کو خان صاحب نے شٹ اپ کال دی اور یہ کہا کہ نہیں، یہ جو تحریک ہے اس کا اعلان ثوابی جلسے میں کیا جائے اور تاریخ ہوگی 24 نومبر۔ اللہ بھلا کرے آپ۔ جی بھائی۔ اچھا اب میں آپ اس کو میں ڈائسیکٹ کر دیتا ہوں۔ یہ سٹیپ وائز ذرا چلیے گا پلیز، بڑے پن کا مظاہرہ۔ برائے مہربانی دیکھو، بات سنو میری۔ ایک خبر ہوتی ہے جو آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے میسر ہو جاتی ہے۔ میں اتنا بد نصیب ہوں، اتنا بد نصیب آپ کو میسر نہیں ہے وہ سہولت کہ مجھے وہ سہولت میسر نہیں۔ ہاں، میں نے آپ کے ساتھ انتہائی کھلے دل سے یہ کہا جب اعلان ہوا بذریعہ علیمہ خان جو ہمشیرہ ہوتی ہیں، ہاں علیمہ خان، علیمہ بی بی نے ملاقات کی اڈیالہ میں اور اس کے بعد وہ باہر آئی اور انہوں نے 24 نومبر کی ڈیٹ دی۔ میں نے تمہیں یہ کہا عدنان کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ ڈیٹ کیوں دی ہے۔ اچھا، جب آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو بطور صحافی آپ متعلقہ لوگوں سے رابطے کرتے ہیں۔ اس ضمن میں متعلقہ لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے جن تک میری رسائی ہے، علیمہ بی بی تک میری کوئی رسائی نہیں ہے۔ ان سے میں نے جو بات کی تو ان کے ذریعے مجھے یہ کمیٹی کا پتہ چلا، ثوابی کا پتہ چلا، تو یہ کہ شٹ اپ کال کر دیا کہ جی انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا ہے تو یہ سب کچھ 24 نومبر کو ہونا ہے۔ اب میری سوئی اٹک گئی کہ وائی 24 نومبر، یہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں ایک صحافی کے طور پر؟ یہاں تک تو جسٹیفائڈ ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا یار یہ 24 نومبر کی بجائے یہ 25 نومبر، یہ میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ 25 دسمبر ہو سکتا تھا کہ جی یوم قائد اعظم، ہم لوگوں کو کہیں کہ قائد اعظم نے
جن بنیادوں پر مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن بنایا تھا کہ اس میں جمہوریت ہوگی، یہ وہ فلاں ڈماغ پارلیمان کی بالادستی ہوگی، اس پہ تو یہ پورا نہیں اتر رہا. اچھا اگر یہ نہیں تو جی آپ نے اگر ایک عالمی دباؤ بنانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ ٹرمپ ساڈا بھائی ہے، تازہ خبر آئی ہے، تو آپ 20 جنوری کا اعلان کر دیتے 2025 اور تیاری بھی بھرپور ہو جاتی. یہ دونوں نہیں ہوئی تو پھر میں نے ڈاٹ سے ڈاٹ جوڑتے ہوئے اسی خبر میں جو میں نے کہا کہ جی افواہ یہ اڑی ہوئی تھی کہ جب وہ ان کی نام نہاد 2 ہفتوں تک جو ہے ڈسکنیکٹ تھا پارٹی کے اور ملاقاتیوں کے، تو ان سے کچھ پوچھ گچھ کی کوشش کی گئی، جو میں نے کہا کہ مجھے پلازیبل نہیں لگ رہی. یہ بھی میں نے کہا. لیکن اب تو خیر وہ میری ابتدا تو سن لو نا. تو اب بابو اس پہ بھی میں نے ڈرتے ڈرتے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یار میں ڈاٹ سے ڈاٹ، ڈاٹ سے ڈاٹ، ڈاٹ سے ڈاٹ، یعنی محض کیا سرائی کے ذریعے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں تعلق اس بات سے ہو سکتا ہے کہ فیض حمید صاحب کی بارے میں کوئی خبر آنے والی ہے، اور غالباً دباؤ کے ذریعے اس کو یا تو پریونٹ کیا جا رہا ہے یا ڈیلے کیا جا رہا ہے، یا اس کے ممکنہ امکانات سے بچنے کی تیاری ہو رہی. ٹھیک ہو گئی بات. اب یہ بات بھی میں نے ہوا میں نہیں کی تھی. اس سے پہلے بیک گراؤنڈر کے طور پر ہر چیز کو کانٹیکس میں رکھ کے عدنان، بجائے اس کی چڑھائی کرنے کے کانٹیکس پہ رکھ کے دیکھا کرتے ہیں. ایکڈیمکلی اب ہم باقاعدہ اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں. ہوا یہ کہ اسی بدنصیب نے 9 اکتوبر کو، یہ جو آپ نے کلپ چلائی ہے یہ 13 اکتوبر کی ہے، نومبر سے 13 نومبر، ابھی سوری 13 نومبر کی ہے. میں نے 13 نومبر سے پہلے اکتوبر کے مہینے میں 9 تاریخ کو ایک خبر دی تھی. اگر آپ وہ سن لیں تو آپ کو 2 and 2 4 کرنے میں زیادہ آسانی ہو جائے. چلو جی اسد صاحب اگر ہے تو ایک ہمارے ہی ساتھی تھے، نام تھا ان کا ارشد شریف. وہ بہت بہیمانہ انداز میں قتل ہوئے تھے. آج سے چند ہفتے پہلے ایک بہت ہائی پروفائل گرفتاری ہوئی تھی. تو میں نے اس گرفتاری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرا دل کہہ رہا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ بات نکلے گی تو چلتے 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 یہ ہمارے ساتھی ارشد شریف کے وحشیانہ قتل تک بھی جائے گی. کل یا پرسوں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. کچھ لوگ تھے، یہ کلر سیدہ وغیرہ میں ستی رہتے ہیں. اچھا اس طرح ٹوٹلی ستیاں کلر سیدہ سے اوپر آؤ نا بڑی. اچھا ستیاں. خیر وہاں کچھ فیملیز کے لوگوں کے ساتھ بات بھی بہت پریشان ہیں. وہ باہر سے ہیں، وہ زیر تفتیش ہیں، اور کچھ کم از کم 3 افراد جو بیرون ملک مقیم تھے وہ پاکستان آئے ہیں. لائے گئے ہیں کہ آئے ہیں؟ جو بھی ہوا آ گئے، اور پوچھ گچھ اور تفتیش اور بات چیت ہو رہی ہے. نہیں اس پہ تو خیر وہ پڑھ چکا ہوں میں. یہ تو ارشد شریف صاحب کے متعلق ہے، وہ تو اس پہ نہیں ہے. ہمارے نہیں اس میں نہیں ہے نا وہ پریس کانفرنس کیا یہ جو آئی ایس پی آر کی پریس، ہاں اس میں تو اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے. میں آپ کو ہمیشہ مجبور کرتا ہوں. تو دیکھو آپ کو میں سمجھاتا رہتا ہوں، کوئی نوالے کی طرح آپ کو خبر نہیں دیتا unless یہ کہ آپ باقاعدہ ان کے میڈیا سیل میں شامل ہوں، کوئی بھی ہو. ہاں ٹھیک ہے، یو آر رائٹ. حکومت ہو، اپوزیشن ہو، مقتدر حلقے ہوں، جو بھی ہو. آگے سمجھ صاحب. ایک تو تیسرا جو پیرا ہے اس میں فرمایا گیا ہے ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے. افراد، انڈیویجولز، فرد کی جمع افراد. عدنان ایک فرد ہے.
عدنان اور نصرت دونوں ہوں گے تو افراد ہوں گے، تو انہیں ناجائز نقصان، ہاں کچھ نقصان اس کا مطلب واجب اور جائز بھی ہوتے ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب یہ معاملات جو ہیں یہ طے ہو چکے ہیں، مطلب جس نے اردو لکھی ہے اس نے یہ واضح کیا ہے کہ ناجائز تھا، نقصان جائز بھی ہو سکتا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو؟ ہاں بات یہ دیکھو نا، جب آپ ایسے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں تو بسا اوقات آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ جائز نقصان نہیں کریں۔ میں ویسے تمہیں بات کروں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا پوائنٹ نکالا آپ نے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کنیکٹڈ ہے، یہ جو میں نے 9 اکتوبر کو خبر دی تھی، ود ارشد شریف صاحب، وہ جو میں نے کہا تھا کہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، کیونکہ وہ گرفتاریاں کیٹیگوریکلی جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان کے خاندانی ذرائع سے، چونکہ وہ خاندانی ذرائع سے مجھے خبر معلوم ہوئی تھی، وہ بیچارے ڈھونڈ رہے تھے کہ یار کوئی سفارش ارشد شریف صاحب کو اس سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ، جی ادھر کیا جا رہا اور تھا۔ یہ جو اس آپ کے نے بعد سیاسی جا کے سرگرمیوں کا ذکر کیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب پہ پابندی تھی ایس سی او کے زمانے میں، جب یہاں ایس سی او ہو رہا تھا، تو تب جب عمران خان سے تفتیش وغیرہ یا پوچھ کے جب ملاقاتیں ہوئی تھیں، نہیں غالباً یہ اتنا That link to نہیں، that- اب انہوں نے ایک علیحدہ تفتیش، دیکھو ابھی تک تم اس کو دوبارہ پڑھو۔ 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی۔ اب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی کو آسان ترین اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدنان صاحب کو گرفتار کر کے تو ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہوا۔ ٹھیک ہے، اوکے، ہم نے جب یہ بات کی تھی نا نومبر کی 13 تاریخ کو، اس وقت جو عدنان سے کچھ معاملات پر معلومات لے لی جو سوالات لیے گئے تھے، ہاں، ان سب سوالات کے جوابات جو ہے وہ کمپائل کر کے تو بھجوا دیے گئے تھے ہائر اتھارٹی کو کہ جی ہندسوں کی کر لیں۔ ہم نے ابھی تک یہ حاصل کیا ہے۔ اب جس چیز کے فیصلے ہو چکے تھے اس میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ یعنی وہ چیز جو انہیں جس وقت ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت تک جو ان پہ الزامات تھے، ان کی تحقیقات کی روشنی میں جو رپورٹ تیار ہوئی تھی، اس رپورٹ کی روشنی میں انہیں چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب معاملہ یہاں ختم ہو جانا چاہیے، کبھی چارج شیٹ ہو گئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنے ڈیفینس میں کچھ کہیں اب گے یا اپنے ان کے defense فردر میں جو کچھ لیگل کہیں۔ پروسیجرز ہوں گے اس کے کورٹ مارشل کے، اچھا انہی الزامات میں وہ بھی شامل تھا جو میں نے آپ کو افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا بھی شامل ہے۔ یہ اب ختم ہو گئی بات، ہیلو۔ اب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار، اب یہ عمل کے دوران، یہ 12 اگست کے بعد، یہ ذرا واضح کر لیجیے گا ناظرین، کیونکہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل اس وقت شروع ہوا جب جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ان کسٹڈی گئے۔ ویسے وہ جنرل ریٹائرڈ نہیں ہے، ابھی وہ جنرل ہو گیا نا جب آ گئے اس میں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بد امنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ یہ ویسے میں نے اس اینگل سے نہیں پڑھا تھا، یو آر رائٹ، کہ جب تو یہ تفتیش تو مکمل ہو گئی ہے، جو مندرجہ بالا الزامات تھے، اب مزید تفتیش جاری ہے۔ اس تفتیش میں ان پر تشدد اور بد امنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں۔ ہیلو، یعنی یہ تفتیش جاری ہے۔ 9 مئی ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما پر ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ باقی وہ یہی کہ اس عمل کے دوران ان کو تمام قانونی، تو بھیا میرے پاس جتنی خبر موجود تھی، میرے پاس خبر ٹیکنیکلی صرف ایک موجود تھی، وہ موجود یہ تھی کہ ارشد شریف میرے ساتھی کے بارے میں جو کچھ سوچا جا رہا تھا، شہید کے بارے میں، ان کے قتل کے حوالے سے کچھ لوگ اٹھائے گئے ہیں
जिन में से कुछ साहिबान का ताल्लुक कलर सैयद हाँ से ठीक है, है, आपने बता दिया था। तो वो मैंने 9 अक्टूबर को बता दी। उसके बाद जब मैं डॉट से डॉट मिलाता चला गया, तो जब मैं डॉट मिला रहा था, आपने एकदम से मेरे ऊपर जब ये सवाल आया कि बाय 24 नवंबर, तो मैंने यही बात जहन में रखते हुए मैंने कहा यार इसका हो ना हो कोई ताल्लुक फैज साहब ऐसा तो नहीं है कि उनका वो आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने ये कहा, अब दिल पे हाथ रख के, अब मुझे तो तुम बुरा भला कह रहे हो, वो तमाम लोग जिनके बारे में लोग कहते हैं, और मैं इसकी हरगिज़ मजम्मत नहीं करता हूँ, हाँ। हर सहाफ़ी को ये कोशिश करनी चाहिए कि उससे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पार गेम, हाँ। उन तमाम के साथ उसकी रसाई हो, वरना वो रिपोर्टर नहीं है। हेलो, नहीं, आप तो ये रिपोर्टर कहते हैं कि अगर आप ताकतवर हलकों के साथ होंगे तो आप रिपोर्टर नहीं, आप नहीं तो आप टाउट खबर कहाँ से देंगे फिर? मैं नहीं, खबर किथों दोगे? मतलब आपको ये मालूम करना है, फर्ज करें अगर आप अच्छे सहाफी हैं, डेफिनेशन सुनिए ना, आप देखें ना, आप हो गए, आप मॉडर्न एरा शुरू हो चुका है आज। अगर पाकिस्तान में आप अच्छे सहाफी हैं तो आपका ताल्लुक पीटीआई से होना चाहिए कि आप सिर्फ पीटीआई के लोगों को मिले। पीटीआई के लोगों से पूछते हो, कहते हैं सान की बताओ तो साहब दसेंगे। क्या तुम्हें जो पीटीआई के साथ रोजाना उठते बैठते हैं, उन्होंने बताया था कि 24 नवंबर को होना? उन्होंने ये बताया था 15 दिसंबर को? सो 50 साल सहाफत में गुजारने के बाद आप कहते हैं कि सहाफियों को ताकतवर हलकों से, सियासी हलकों से, यार आपको अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। 1981 से लेकर 1985-86 तक सियासतदानों से मिलना गुनाह था। यहाँ जब वो आते थे हम छुप छुपा के उनसे मिलते थे, खबर चाहे छाप ना सके लेकिन बैकग्राउंड के लिए उनसे हाँ, मिलते ठीक है, हेलो हाय अवेयरनेस हो जाती थी ना, और कोशिश करते थे कि मिले। ठीक है ना? इसी तरह जो लोग यानी वजीर हैं उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, सवालात उठाते हैं, लेकिन यहाँ तो ये मसला होता है कि आपने मिल लिया तो आप टाउट हो गए। भाई कैसे टाउट हो गए? और जो उधर मिलते हैं वो कहते हैं पीटीआई या लेफ्ट राइट किससे मतलब कि मिलेंगे तो औकात ये है कि जब ये किसी को जब आप यानी टाउट कहते हैं, आप कितने अरसे तक जो है दंतनाते फिरते रहे सेम पेज, फिफ्थ जनरेशन वॉर, फिफ्थ जनरेशन वॉर। मैं सेम पेज को सेम बेड कहता हूं। तुम एक बिस्तर पे लेटे हुए हो और फिर दूसरों के तुम नहीं हो, तुम्हें सवाल करते हो यार। वो भी तो सेम पेज ही होगा ना सर। वो मकसद ये छोड़ा करो ना, मकसद ये कि यार हमारा मतलब जो है, मैंने तो तुम्हें बताया कि मेरे पास तो ये कोई खबर नहीं थी, मैंने तो डॉट से डॉट, और मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं डॉट से डॉट। हाँ, मेरे पास जो खबर थी वो मैंने अरशद शरीफ से वो 9 अक्टूबर को बताई। वो भी इसलिए बताई कि मुझे कुछ लोगों के जरिए ये पता चला कि जी कलर सैयदा के कोई साहब जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, और उनकी गिरफ्तारी के पीछे जो हो रहा है, और उनके घर वाले परेशान है, ज़ाहिर है बंदे की रसाई हो, मुलाकात हो पाए, वगैरह वगैरह वगैरह। आई होप आई एक्सप्लेन। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए जितनी मेरे पास खबर होगी ये जो अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ? नहीं, लेकिन ये बताओ, क्या वाकई वो तमाम लोग जिनको ये रसाई मुयस्सर है, क्या उन्होंने इंतहाई हकारत से ये नहीं कहा कि नुसरत जावेद गलत कह रहे हैं? कहा मैंने तो किसी की बेतरदीद करने की कोशिश नहीं की। मैं तो, मेरी आदत है, मैं अपने जूनियर तरीन रिपोर्टर से लेकर अपने सीनियर तरीन शख्स की, मैंने कभी, आपने अगर मेरे साथ खबरियत के हवाले से बात की है, तो आपने कभी मेरे साथ ये देखा कि मेरा रवैया आपके साथ हो? मैं सिर्फ ये कहता हूँ यार तुमने ये खबर कैसे बता रहे हो, मैं उसकी खबर की तस्दीक के लिए तुम्हारे साथ सवाल नहीं। आप पे कई लोगों ने ये भी एतराज उठाया और कई अहम हलकों से कि क्या नुसरत जावेद सब बैठ के कहते रहते हैं कि कई और कोर्ट पार्सल से हट के कई और कार्रवाई हो सकती है। नहीं, तो ये मैंने कहा, प्रेस रिलीज ने उसको साबित तो ISPR ने कहा। हाँ, तो प्रेस रिलीज ने साबित कर दिया इसने। अब अगर मैं ये कहूँ कि इसमें 9 गैर यानी कि फौजी शामिल होंगे तो फिर है क्या मतलब? हमें चकल मार देती। नहीं, क्या सबल नहीं, मतलब आप, बड़ा संजीदा शो है मेरा ये। मैं आपकी कॉमिक रिलीफ के लिए आता हूँ यहाँ, ठीक? नहीं, मैं लेकिन बड़ी देखिए, आपने एक बात की, आपने भी एक और जुमला कहा है कि क्या कहा? इसमें कोई 9 और सिविलियन शामिल भी हो सकते हैं, मेरा ख्याल है। वो की कर रहे थे बस देखो ना, तुम एक बात नहीं, उसमें कौन बाबू देखो, उन एक चीज हो गई कि जो चार्जशीट थी 12 अगस्त से जो कार्रवाई शुरू हुई थी,
وہ مکمل ہو گئی ہے. اس کا اگلا مرحلہ شروع ہو گیا, وہ یہ کہ باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے, جو کہ اس ساری کاروائی میں ان پہ ایلیگیشن. لیکن ابھی کچھ رہتا ہے. اب جو باقی جو کہانی اس میں رہتی آخری ہے لائن ہے, علیحدہ تفتیش, اس میں علیحدہ میں بات کرنے سے پہلے جو آپ نے کی نا کہ چارج شیٹ پہ, اس میں آخری لائن بھی ہے, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو قانون کے مطابق, وہ تو جنرل صاحب کو دیں گے نا, تو یہ تو آئی ایس پی آر کی ہے نا خبر. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو آئی ایس پی آر تو اپنے جنرل کی بات ہی کریں گے نا, وہ تو ان لوگوں کی بات نہیں کریں گے جنہوں نے اگے آنا. مطلب مزید اور لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے فوجی عدالتوں پہ کچھ لوگوں پہ مقدمے, ملٹری کورٹس, میرا خیال ہے وہ تو آلریڈی معاملہ پچھلے کیسوں میں پھنسا ہوا ہے, آپ اگلوں کو بتا رہے ہیں. لیکن کیسز تو چلے ہیں نا. ہاں وہ تو چلتے رہیں گے. اچھا یہ حکم آ چکا ہے کہ کسی سویلین کو ٹرائی نہیں کیا جائے گا؟ نہیں ایسا کوئی آپ نے فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا, ٹرائل ہو پاکستان سکتا کے آرمی ایکٹ کے 31 اور 40 دفعات پڑھی ہیں, 31 اور 40. ہے. یاد مجھے جب بھی دل کرے ذرا تھوڑا سا وقت نکال کے پڑھ لیجیے گا. 31 جو ہے وہ فوج کے اندر افسران کو بغاوت پہ اکسانے سے ڈیل کرتی ہے. اب وہ ایک سویلین بھی ہو سکتا ہے. اور 40 جو ہے وہ کرتی ہے جی یہ آپ کا فائنینشیل کرپشن وغیرہ. تو معاملات مزید بھی عجیب و غریب ہو سکتے ہیں. میں ذرا اسی پہ بات کروں گا کیونکہ آپ نے سیاسی حلقوں کا حوالہ دے دیا, 9 سیاسی لوگ آپ. یار میں نے کب کہا, میں نے کہا بریک کے بعد میرے کو سیاسی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اس آج کے پریس ریلیز کے بعد, لنکڈ ود جنرل ریٹائرڈ فیض حمید. بریک کے بعد ویلکم بیک. نو صاحب, ویسے میں آپ کے اور فیصل ڈاڈا صاحب واڈا صاحب کے خیالات بڑے ملتے ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے بھائی, وہ اتنے پہنچے ہوئے آدمی ہیں, ان کا مقام اور مرتبہ دیکھو اور میری اوقات دیکھو. دیکھو انہوں نے نہ ایم کیو ایم میں شامل ہوئے نہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, ہاں, اور اس کے باوجود ان دونوں جماعتوں نے ان کو. اچھا اسی طرح جب ان کو ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے فرزند اور آصف ریز زرداری, ایک زرداری سب پہ بھاری کہ سیاسی جانشین اپنا سیاسی اتالیق مان لیں, تو میں تو اس لیے نہیں, یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے بھی ملٹری کورٹ کی بات کی. انہوں نے بھی آج ایک ٹی وی شو میں پیپر دیتے ہوئے فون پیپر دیتے ہوئے نہیں, اگر وہ ملٹری کورٹس کی بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس تو رائٹ ایکسیس سے بات کر رہے ہیں نا, میں تو ڈاٹ سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک اور بات کی اس سے ہٹ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے سرپرائز نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کا ٹرائل اور جگہ ہو اور فیض حمید کا اور مقام پر ہو. ہاں نہیں, یہاں پہ میں ذرا ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کورٹ مارشل جو ہے, کورٹ مارشل دیکھیے وہ تو فیض حمید صاحب کا ہو رہا ہے نا, اب فوجی عدالت میں کیسے, مطلب کہ ایک باقاعدہ مجھے لگ رہا ہے کہ چند دنوں میں کوئی صورت نکالنی پڑے گی, جیسے پنڈی کانسپریسی کیس. اچھا وہ کیا؟ اب پنڈی کانسپریسی کیس میں کیا ہوا تھا کہ وہ بھی سرونگ جرنیل تھے, جنرل اکبر صاحب. اب ان کی بیگم صاحبہ کو بھی ایک سازش میں ڈالنا تھا کہ حکومت الٹانی تھی نا, سازش مجرمانہ کرنی تھی کہ لیاقت علی خان صاحب کا تختہ الٹنا ہے, جس میں ہمارے معروف شاعر جناب فیض احمد فیض بھی گرفتار ہوئے تھے. حالانکہ اس وقت وہ فوج میں نہیں تھے, لیکن وہ اس سے پہلے کرنل کے طور پر آئی ایس پی آر میں بھرتی ہوئے تھے. آئی ایس پی آر تو تب تو نہیں ہوتا تھا سر, ان دنوں بھی آئی ایس پی آر, کیونکہ ان دنوں میں سروسز ہی ہوتی تھی نا, اور کیا ہوتا تھا, انٹر سروسز پبلک ریلیشنز. تو اس میں بطور کرنل ڈائریکٹ اس کو لیا تھا, کیونکہ انگریز جو ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ یار یہ لکھنے پڑھنے کا, یہ جو بیانیہ بنانے کا کام جو ہے یہ رولا اس سدیدہ ہے. نہیں, یہ ہم لوگوں کا, پھر ہم نے کہا کہ ہم سب کچھ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جیسے عنایت حسین بھٹی صاحب اور رنگیلے کو سب کچھ آتا تھا نا, اب ہم نے فیصلہ کیا کہ کمیونیکیشن بھی ہم زیادہ جانتے ہیں, اور اب ہم نے اس کا نام بڑا کیوٹ رکھا ہوا ہے, اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہم کہتے ہیں اس کو. اچھا اس میں ویسے بدنام ہے, اس میں 80% لوگ ہمارے ہوتے ہیں. وہ تسی تنخواہ ملین لے کوئی چنگی گل نہ کرو, تہاڈا قصور ہے, پا ہونا تے دینے, بٹ دس از دا بٹر ٹروتھ کمانگے. اچھا ان کے فیض احمد فیض ہیں, ویسے آج کل ہمارے یہاں فیض احمد فیض ہوتے ہیں, ان کی میں نے خیال سے وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں, پیدا ہو گئی ہیں. اینی تو میں ایک بات کر رہا ہوں, وہ ہم ایسے بہک جائیں گے. تو اس میں جیسے فیض صاحب
اور اس طرح اور کچھ لوگ جو کہ ان دنوں کی کمیونسٹ پارٹی میں تھے، سجاد ظہیر، یہ جو کس بعد سال میں کی انڈیا چلے لگ بھگ گئے، بات ہوگی؟ یہ ابھی 53 میں تھا نا، 51 سے 53 کے درمیان یہ پنڈی کانسپریسی کیس بہت مشہور ہوا تھا، اور وہ جنرل اکبر صاحب کی یعنی بیگم صاحبہ، اور جو لاہور کے ایک بہت بڑے خاندان کی بیگم شاہ جہان کی بیٹی تھی، نہیں بیگم شاہ نواز کی، یعنی جنہوں نے چونکہ پاکستان بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، بیگم نسیم اکبر خان ان کا نام تھا، تو ان پہ مقدمہ چلا تھا اس کانسپریسی کیس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہمارے بہت مشہور ایک وکیل ہوتے تھے رضا کاظم صاحب، ان پہ بھی مقدمہ چلا تھا چند فوجی حضرات کے ساتھ مل کر کہ وہ ضیاء الحق کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہے تھے۔ اس میں کہتے ہیں ٹاپ مخبری ان دنوں کے بڑے مشہور جن بیچاروں کو کہا جاتا تھا کہ شاید گولڈ کے بہت بڑے اسمگلر ہیں، اللہ جانے کے بھی کیا، بہرحال سیٹھ حافظ صاحب کہ انہوں نے بڑا ان کی گرفتاری میں اہم رول ادا کیا تھا۔ تو وہ رضا کاظم تو بیرسٹر تھے بہت بڑے طاقتور، تو ان کا مقدمہ اعتزاز احسن ہمارے دوست نے لڑا تھا، ہمارے اعتزاز سے ہمارے چوئی صاحب نے 2 مقدمہ لڑے ہوئے، ایک وہ اور اس سے پہلے تمہیں یاد ہے ایک راجہ نادر پرویز ہوتے تھے جو انڈیا کی قید سے بھاگ کر آئے تھے، خیر ان پہ بھی ایک اٹک سازش کیس ہوا تھا، اچھا، جس میں وہ بھی تھے جو بعد میں نیب کے ہوئے تھے، فاروق اعظم صاحب۔ آپ ڈرو اس وقت سے کہ فرض کرو یہ کورٹ مارشل وغیرہ ہو جائے، بعد میں آج سے 5-6 سال گزرے تو وہی جنرل اکبر جو پنڈی سازش کیس میں پکڑے گئے تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نیشنل ڈیفنس ایڈوائزر بنے تھے۔ مائی گاڈ، ایک دو دن بعد پھر جنرل فیض صاحب ادھر پہنچے، یہ بھی ہو جنرل فیض صاحب این سے لگ جائیں۔ اچھا ان کے بارے میں لطیفہ تمہیں یاد ہے، انہوں نے جنرل قمر حسین کو بلا کے استعفیٰ لیا تھا نا، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے غلام مصطفیٰ جتوئی اور غلام مصطفیٰ خان، تو جنرل اکبر جو تھے انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کہا یار یہ ذرا جنرل رہے ہیں تو یہ ذرا خود بات کریں گے، وہ بجائے بات کرنے کے نا تو بار بار اپنی جراب اوپر کیے جا رہے تھے، تو وہ جتوئی صاحب نے بڑے غصے سے کہا ان کو، انہوں نے کہا کیا یہ آپ اس کو یعنی پجامے کی شکل دینا چاہ رہے ہیں جنرل صاحب، گل کرو گل حسن صاحب نے کی کہنا وغیرہ وغیرہ۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب یقینی طور پر کوئی ایسا مدعا نکالا جائے گا، کوئی ایسا فارمیٹ بنایا جائے گا، کوئی ایسا لا پاس ہو سکتا ہے، ایکٹ ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ کوئی پنڈی کانسپریسی کیس ٹائپ کا ایک مقدمہ چلے۔ اس کی ضرورت نہیں نا، دیکھیں نا آپ بھی فیصل واڈا کو سنی نا غور سے، وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا آرمی کورٹ میں ٹرائل ملنے سرپرائز نہیں ہوگا، آپ نے ملٹری کورٹ کی بات کر دی، فائن، آگے وہ جو کہتے ہیں نا وہ جملہ سنیں، عمران خان کا ٹرائل اور جگہ ہو اور فیض حمید کا کسی اور مقام پر ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ادھر آئیں پریس ریلیز میں جان باتیں ہوئی فیصل واڈا صاحب، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈاٹا، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کی گنجائش ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کہ فیض صاحب کا تو اپنا جگہ ہو جائے جب اس کے بعد پھر وہ ایز شریک ملزم یا اصل مجرم یا مرکزی کورٹ مارشل تو ہے نا، وہ کورٹ آف انکوائری سے آئے پھر چارج شیٹ تک آئے، انہوں نے پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ بھی عمل کے دوران، یہ دیکھیں نا آپ پڑھیں، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بد انتظام بھی آگیا۔ دوسرے واقعات ہو گئے نا یار، وہی تو تمہیں بتا رہا ہوں، تو اس میں وہ نہیں ہے کہ صرف وہی ہے کورٹ مارشل، اب جو دوسرے واقعات ہیں اس میں 9 بندے آج آپ نے اور ڈالے، میرے خیال میں آپ پہلے بھی عمران خان صاحب کو اس میں لنک کر چکے ہیں، تو کہ عمران خان بھی اس میں لنک، میں نے یار میں بیچارہ میں خدشے کا اظہار کر رہا ہوں بھائی، لنک نہیں کر سکتا، میں کون ہوتا ہوں کسی کو لنک کرنے والا؟ خدشہ کہہ رہے ہیں، فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا نا۔ چلو جی، تھوڑا خدشہ اور ان کا حکم نہیں، ان کا فرمانا ان کو اس لیے کہ ان کی ایکسیس ہے، میری تو نہیں ہے، تو دونوں کا مطلب پوائنٹ ایک ہے۔ مجھے تو خدا کی قسم سے ابھی تک ساری زندگی کبھی کسی سرونگ صوبے دار نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں نہیں بلایا۔ یار انہوں تو بلا لو، میں کس بنیاد پر ان سے مقابلہ کروں یار، اگلی کسی بریفنگ میں خدا نہیں بھائی، مجھے کونے میں بیٹھ کے دہی کھانے دیں، اور اس طرح میں ٹی وی لگا کے نا کہ میں تھوڑی بہت میں نکال لیتا ہوں، لیکن سچی بات ہے کہ وہ جو ہے نا میاں محمد کا یہ کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کری، سجنا بھی مر جانا، میں سچی بات ہے، میں باقاعدہ ملا تھا خود جا کے، میں نے فیض حمید صاحب ایک شادی میں شریک تھا، میں نے جا کے ہاتھ ملایا تھا، اور میں آپ کو خبر دیتا رہوں، انہوں نے ہاتھ ملایا اور اگلے دن وہ
نہیں اگلے دن، اس کے بہت دن بعد آیا بکواس۔ اگلے دن نہیں تھا؟ نہیں، میں نے کہا کہ سر وہاں آپ مجھ سے جا رہے سوٹ تو پہنا ہوا تھا انہوں نے، ہاں نہیں، اور انہوں نے بڑی گرم جوشی سے مجھے جہاں آپ کہا، نے میرا بھی تعارف کرا دیا تھا۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ عدنان جو ہے وہ اچھا آدمی ہے، عدنان از اے گڈ بوائے، تے کتنے تو دے نہیں انہوں نوئی شامل ہے، میں پتہ چلے تیری سوالت دے چکر جو ہیں یار، دیکھیں گل کلیئر کر کے۔ That was the last time you went to check for, you know. نہیں ٹھیک ہے، اچھا ہاں، ادھر لیکن دیکھیں آپ سے بھی تو میرا تعلق ہے، ظاہر ہے۔ تعلق ہونا ہے ڈفرنٹ کہانی۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں، 9 مئی کا بھی ذکر آیا ہے اس میں، 9 مئی سے جڑے واقعات، فیض حمید صاحب، پی ٹی آئی کے اچھے دن آنے کی امید تھی۔ سر 9 مئی سے جڑے واقعات کے تحت دیکھو نا، اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ہمارے دوست جو ہے نا، میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ دیکھیے مشکل وقت کو نا ایسے نہیں کہ جی میں نے بھائی ایک شخص ٹویٹر لکھ دیا تو بس مصیبت یوں نہیں ٹلا کرتی۔ انقلاب آتا تو ہے سر سوشل میڈیا سے، کتنے ہے آخری وہ ملک بتاؤ میں وہاں جاؤں؟ نہیں بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، فرانس میں اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا، اور جو بھی احتجاج ہوا اس کے آخر میں وہاں کی حکومت زیادہ جو ہے وہ آمرانہ ہوگی، یہ بھی تو ہوا۔ وہ کیا نام ہے اس کا فرینچ پریزیڈنٹ کا، میکرون صاحب جا رہے تھے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا اتنا بڑا، وہ پھر صدر بن گیا۔ کہہ رہا ہوں نا، کوئی اس طرح نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ 9 مئی کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک ہی جماعت کا ذکر آئے گا۔ ہم تو 9 مئی میں آ گئے نا دونوں کے نام۔ اب وہ اچھا، اور یہ جو ہے یہ نصرت جاوید تو نہیں کہہ رہا، یہ تو آئس پی آر دعویٰ کر رہا ہے۔ بالکل آئس پی آر کہہ رہا ہے، اور آئس پی آر کا 9 مئی کا حوالہ دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے اچھا اب یہ ہے کہ جب آپ کسی آپ کا جو ملک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میری فوج کے اندر بددلی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، میری فوج کے لوگوں کو فلاں فلاں صاحب جو ہیں وہ اکسا رہے تھے، تو پھر ایسے شخص کو جب یہ الزام لگ جائے تو ان کی پھر غیر ملک بھی ان کے بارے میں کوئی کلمہ خیر کہنے سے تھوڑا سا گھبراتے اور جھجکتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں اپنی بات نہیں آپ سمجھا پائیں، لیکن اب وہ تو دیکھیں نا، جب پریس کانفرنس ہوگی، اگر ایکس پہ ٹرمپ لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی کیا ریئیکشن آئے گا یہاں سے؟ کیا ہوگا؟ ٹرمپ کی کتا جی میرے یار نو پڑ لیا جی میں نے کیڑی کاڑا کھیڑ دے رہے۔ ہو سکتا ہے اگر ٹرمپ انوائٹ کر لیں عمران خان کو۔ آج تک امریکہ کی ہسٹری میں پلیز، جب سے امریکہ قائم ہوا ہے ایک آزاد ملک، مجھے یہ بتاؤ کہ کون سے امریکی صدر نے اپنی تقریب حلف برداری میں فلاں غیر ملکی شخصیت کو انوائٹ کیا؟ میں چیک کرتا ہوں، کسی نہ کسی کو۔ برائے مہربانی انکل گوگل سے پوچھیں، آنٹی گوگل، آنٹی گوگل ایجنسی بدل دیتی ہے یار۔ چلیں جی آنٹی سے پوچھ لیں، اگر تو آپ کو آنٹیاں اچھی لگتی ہیں تو ٹرم ہی آنٹی گوگل ہے، آپ انکل گوگل کر دیا۔ چلیں آپ آنٹی گوگل سے پوچھ لیں، اور پھر میرے بھی نالج میں کل مجھے بتا دیجیے گا کہ نصب ٹرمپ دیکھیں نا، ٹرمپ چاہتے ہیں کہ عمران خان آئیں۔ بھائی کس طرح آئیں، کس کام سے آئیں، میں تیدہ بیا بے کی کر رہا ہوں بھائی، یہی نا کہ ووٹ ٹیکنگ کے لیے تو میں اگرچہ ٹھیک ہے ٹرمپ جو ہے وہ روایت شکل آدمی ہیں، برد کلندر ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مجھے امریکی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بتائیں کہ جب امریکی صدر نے اپنی حلف برداری کے دن جو 20 جنوری کو ہوتا ہے کسی غیر ملکی شخصیت کو سرونگ یا ادروائز مہمان خصوصی کے طور پر بلایا یا ویسے مہمانوں کے لیے بلایا؟ میرے نالج میں ایسا کوئی نہیں۔ میں نے تو اوباما کی دیکھی، اس میں بھی کوئی نہیں تھا۔ آنٹی گوگل کو چیک کر لیں، اور اگر اس نے بلانا ہی ہوگا غیر ملکی کسی کو تو وائی شوڈنٹ ہی کال مودی، ہاؤڈی موڈی، ریممبر ٹیکسس، تو اپنے یار نو بلایا گا جڑے تگڑے جنہوں نے آئندہ کام نے۔ Why not Netanyahu, for example, if he wants to do some, peace in Middle East? نہیں ہو سکتا شہباز شریف صاحب کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ کیوں اینا کروں کی وہ جان دے یار، آخر شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر وہ اعظم۔ یار خام خواہ کا مطلب تمہیں یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میرے منہ کو ایسا فکرہ نکلے شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جان دے یار۔ یار وزیر اعظم پاکستان ہے تو ٹھیک ہے نا، اگر مودی کو بلائیں گے تو انہیں پھر شہباز شریف کو بھی بلانا پڑے گا۔ یہ برابر کر لی۔ ہاں اچھا اس سے پہلے کیوں نہیں کر لیا تھا؟ آپ جب نواز شریف وہاں تھے تو اس وقت کر لیتے، اس کے بعد شاید خاقان عباسی صاحب کو بلا لیتے۔ نہیں میں بات کر رہا ہوں شہباز شریف کی،
ان کی مینجمنٹ سکلز نواز شریف سے زیادہ بہتر ہیں، یہ آپ بھی مانتے ہیں؟ نہیں، لیکن اس کے لیے میگنیٹک سکل چاہیے اور مینجمنٹ سکل، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. چلیں جی، آپ میرے خیال میں ٹرمپ سے شہباز شریف کو نہیں ملوانا چاہتے تو آپ نہیں، میرے لوگ ہمیں ابھی چلے جائیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی قربت ہے دونوں. نہیں، وہ خیر بندے کو اٹریکٹ تو کر لیتے ہیں نا. دیکھیں نا آئی ایم ایف والوں کو بھی وہ لیڈی تھی. لیڈی خیر ایسے کہہ لو شہباز شریف گور آتا نا راہ کڈن دا. ہاں وہ ہے، وہ پرابلم سالور ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ مان لیں تسی ویری رائٹ. ایک بریک فوری طور پر. ویلکم بیک. نصرت صاحب، میرا دل بلیوں اچھلتا ہے جب میں کوئی اچھی خبر ڈھونڈ کے لاتا ہوں. آج میرے پاس ایک بڑی اچھی خبر تھی. آئی وش کہ میں اس پہ پہلا سیگمنٹ کرتا، لیکن فیض حمید صاحب اور پریس ریلیز کی وجہ سے اس پہ رہے. اچھی خبر یہ ہے سر کہ ہمارے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی بہن، وہ جب پاکستان آتے تھے تو ان کو چیزیں لانی ہوتی تھی ساتھ، تو اس پہ نا ایف بی آر نے کچھ پابندیاں، کچھ رولز بنائے تھے. وہ چیئرمین ایف بی آر نے ان تمام کو ہٹا دیا ہے. اب ایک انہیں ریلیکسیشن دے دیا کہ اگر باہر سے آ رہے ہیں تو آپ پر وہ قدغنیں نہیں ہوں گی جو انہوں نے لگائی تھی، وہ واپس ہوں گی. جناب چیئرمین راشد لنگڑیال کا دل سے عطا گہرائیوں سے شکر گزار. لیکن بھائی میرے، لیکن مسئلہ یہ ہے، دیکھو بات سنو میری. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، وہ انگریزی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ خدا نے جب کسی کو تباہ کرنا ہو نا تو پہلے اس کا عقل معاف ہو جاتی. اچھا، اب یہ پاکستان مسلم لیگ نون نام کی ایک جماعت ہے جس کے سربراہ کو آج انڈیا حکومت ہے، سنا، تو وہ اپنا ان کو وہ آ رہے تھے سربراہ کو، اب چوتھی مرتبہ وہ بھی بنا رہے تھے وزیر اعظم عزیز کو. یار بات سنو میری، میں خود ذاتی طور پر میں کوئی پاکستان مسلم لیگ نواز سے کوئی بہت زیادہ متاثر نہیں. میں یہ لوگ نیو لبرل قسم کی پرو بزنس ٹائپ، میں ذرا وہ پرانا سرخا ٹائپ کر رہا ہوں، تو حالانکہ وہ بھی ایسے آؤٹ آف فیشن ہو گیا. لیکن بہرحال اپنی ایک عمر ہوتی ہے نا تبدیل ہونے کی، تو وہ تاڑی سوئی اٹک کے رہ جاندی. لیکن ہر سیاستدان کی ایک لیگیسی ہوتی ہے نا. اب ہم اس وقت نہیں سمجھ پائے، یعنی کم از کم میں ایز رپورٹر نہیں سمجھ پایا. نواز شریف صاحب کی جب پہلی حکومت آئی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ایئرپورٹس پر گرین چینل بنائے جائیں گے. یہ جو اوورسیز پاکستانی آئے، یہ پہلی حکومت کا فیصلہ سر پہلی. اچھا، اس کی اتنی سخت مخالفت کی بیوروکریسی نے. انہوں نے کہا جی یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، وہ اسمگلنگ بڑھ جائے گی، ٹیکس ریونیو. اچھا، اور ان دنوں صدر ہوتے تھے غلام اسحاق خان، وہ آپ کو پتا ہے بہت کنسرویٹو قسم کے، ہی واز ان ٹوٹل گورنمنٹ کنٹرول آف اکانومی. وہ پرانی وضع کے بیوروکریٹ، وہ بھی سخت خلاف. 2-3 مرتبہ مجھے باقاعدہ پرانی وضع کے بیوروکریٹس نے بلا کے باقاعدہ ایسے بریفنگ دی کہ جیسے وہ یعنی کہ کالجوں وغیرہ میں لیکچر دیے جاتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کی تباہی کر رہا. اب یار ہمارے ملک کی ثقافت ہے، تم 3 دنوں کے لیے بھی بخدا دبئی جاؤ گے نا، شکل دیکھتے میں تمہیں کہوں گا میرے لیے کیا اندھی. ہاں پورا محلہ، ادھے رشتہ دار. اچھا، اب اگر تم وہاں پہ کام کرتے ہو، رہتے ہو، ہاں، تو اب جس طرح کے ہمارا معاشرہ ہے، شادی بیاہ بیٹیوں بیٹوں والے کی آدھا جی کی آدھا جی. نہیں فرمائش کی تو میرا موبائل لے کے آئیں. ہاں اچھا، اب وہ بات یہ ہے کہ یار آپ یوں کھڑے ہوتے ہو امیگریشن کے، آپ کا پاسپورٹ دیکھ کر، آپ کی صورت دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یار آپ کی ٹریول ہسٹری بتاتی ہے کہ آپ چھٹی پہ آئے ہوئے. میکسیمم یو کین کہ بھئی اکثر 15 دن کے لیے آئے ہیں، 15 دن 20 6 دن مہینے بعد آئے ہیں آپ. شکل پہ لکھا ہوتا ہے. بھئی وہ جو کھیپیا ہوتا ہے وہ تو مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ ٹریول کرتا ہے، وہ ناسی تو 2 مہینے میں پوری ہسٹری کمپیوٹر پہ آپ کی اسکرین پہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اور اس کے فیوریٹ مقامات ہوں گے تھائی لینڈ، یہ مطلب یہ پان کہاں سے آتے ہیں، او بھائی ان کو پتہ کرو. اب کیا یہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ یار آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہاتھ دھو کے؟ نانی خسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑیا ہور پیڑا کیتا. سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے کچھ پلے نہیں رہنے دینا.
جو چن چن کے انہوں نے اپنے یہاں پہ لگائے ہیں کہ صاحب ہمیں اکانومی پالیسی بناوا، ہمیں یہ پالیسی بنا کے دے، ملک دیوالیہ ہو رہا ہے. او بھائی صاحب سیاسی اعتبار سے آپ کے پلے ویسے کچھ نہیں رہا. آپ شروع ہوئے تھے ڈھول ڈمکا بجاتے ہوئے ووٹ کو عزت دو، وہ آپ نے اللہ کے فضل سے خود اپنے ہاتھوں اس کو بھاجپا کو ایکسٹینشن دو کر دیا، تو سیاسی بیانیہ لوتے فارغ ہو گیا. اب آ جا کے جو آپ کے لیے کلمہ حق کہنے والے 2-4 اوورسیز پاکستانی بھی رہ گئے تھے. ان کے حق میں بہتر کر دیا نا. ارے بابو لیکن یہ نوبت آئی کیوں؟ وہ چلو جی بنا دیے لیکن واپس دس از اے گڈ نیوز ایٹ لیسٹ. یار میں نے پہلے ایٹ دی آؤٹ سیٹ نہیں کہا کہ دل کیا تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دن سوچنا پڑتا ہے کہ اس ٹائپ کے یہ بلنڈر، اس ٹائپ کی بونگیاں کیوں لگ رہی ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی یہاں پہ پولیٹیکل وہ نہیں ہے ایک کہ جی ہم یہ جماعت ہیں، ہماری یہ ترجیحات ہیں، اور ان ترجیحات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے آئندہ. نہیں خیر وہ بیچارے اپنے اتنے مسئلوں میں ہیں. دیکھنا پہلی دفعہ حکومت آئی ہے جن کے پاس نہ کوئی نیریٹو ہے بیچنے کو، نہ کوئی بات ہے کرنے کو، نہ کوئی ریلیف ہے عوام کو دینے کو. تو یہ حکومت چلا رہے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی دنیا میں کون سی ایسی حکومت ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی وہ چورن تو رکھتا ہے ان کے پاس کوئی چورن نہیں، پھر بھی چل رہے ہیں. چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے، نہ کمال انجن نہ خوبی ہے ڈرائیور. جس پٹڑی پہ چل رہے ہیں. آپ کبھی کوئٹہ گئے ہیں؟ وہ تھلے جا رہی کھائیے لیا پر وہ ایک انجن پیچھے لگا ہوں ایک اگے، ٹرینیں بڑے مزے نال جا رہی ہوں. یہ بھی اوہیں چل رہی ہے پر ایسی کھائی ڈگے گی کوئی نہیں لبے گا. بہرحال میں یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پڑھ کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا. ہر کوئی پریشان تھا یار. میں تمہیں سیریسلی بتاتا ہوں، مجھے خود پھر یہ ہوا کہ میں 1993 کے الیکشن کور کرنے کے لیے میں کوہاٹ گیا. اب کوہاٹ پہ افتخار گیلانی جو تھرو آؤٹ ساری زندگی جو ہے پیپلز پارٹی میں رہے تھے، انہوں نے وہ الیکشن مسلم لیگ کا ٹکٹ لے کر لڑا. تو میں جب بازاروں میں گھوما تو میرا خیال تھا لوگ کہے کہ جی لوٹا ہو گیا آپ نے. کہنے کہ نہیں جی آپ تو صحیح پارٹی میں آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہے میاں صاحب نے. ہمارے تو جی بہت سارے لوگ ادھر غیر ملکوں میں جاتے ہیں، ہمیں تو جی 3 گھنٹے جو ہے ہمارا سامان کھلا کے جو ہے امیگریشن. ان کو تو چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو سہولتیں دیں. ایگزیکٹلی ریمیٹنسز میں وہ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم میں نے کہا یار یہ تو واقعی یہ تو سیاسی طور پر بڑا امپورٹنٹ، یہ تو بڑا اچھا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے نا، بٹ حکومت لیکن ترجیحات کچھ اور ہیں. یا تو یہ ڈیزل روک لو نا یار، جو ہر جگہ بک رہا ہے. ایران کا آیا ڈیزل نہیں بک رہا، وہ روک دو. دکھانا جو اپنا جلوہ ہوتے دکھاؤ نا، اس پہ ٹیکس لگا کے دکھاؤ. بٹ شہباز حکومت یہ جو پان آتے ہیں یہ کیا سارے کے سارے چلو کھا لینا تو پان بندے نا. تو اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.